ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، بات تھوڑی غور طلب ہے، الفاظ پر غور کرنے ہیں، بات پر غور کرنی ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ دو انتہائی اہم واقعات کی وجہ سے معروف ہے۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو انتہائی پرمسرت واقعہ ہے، انسانیت کے لیے انتہائی خوشی کا واقعہ، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے انتہائی خوش کن واقعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم واقعہ، غموں سے بھرا واقعہ، اور کتنے غم تھے یہ انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے۔ وہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہم میلاد النبی کے منکر ہیں۔ الفاظ پر غور کریں، اللہ کی قسم کوئی بھی اہل حدیث میلاد النبی کا منکر نہیں ہے۔ کون کہتا ہے میلاد النبی نہیں ہوا؟ اور دوسری بات، ہم میلاد النبی منانے کے بھی منکر نہیں ہیں۔ کس چیز کے منکر ہیں؟ ہم جو مروجہ عید میلاد النبی ہے اس کے منکر ہیں۔ میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، کون نہیں مانتا؟ یہ تو کافر بھی مانتے ہیں کہ میلاد النبی ہے۔ پھر دوسری بات، میلاد النبی منانا، ہم کہتے ہیں میلاد النبی مناؤ لیکن سنت کے مطابق مناؤ۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ سوموار اور جمعے رات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوموار کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن میں پیدا ہوا تھا۔ یہ ہے طریقہ میلاد النبی منانے کا، یہ ہے سنت طریقہ۔ اگر آپ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کے دعوے میں آپ سچے ہیں، تو پھر اس طریقے پر عمل کریں، سنت طریقے پر۔ اور وہ طریقہ ہے روزہ رکھنا ہر سوموار کا۔ یہ نہیں سال بعد ایک روزہ آپ رکھ لیں اور بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، لیکن مصیبت یہ ہے روزے کا بتائے گا کون؟ اگر روزے کا کہہ دیا تو پھر ختم شتم کہاں سے آئیں گے؟ یہ جو ختم شتم والے چکر ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ جلسے جلوس دین نہیں ہے، گلیوں بازاروں میں ڈھول ڈمکے اور بھنگڑے ڈالنا، بلکہ اب تو اس سے بھی آگے بات نکل چکی ہے۔ اب پیچھے عید میلاد النبی کا بینر لگا ہوتا ہے، آگے عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں، اور چھپی ہوئی بات نہیں، آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لیں۔ جو میرے دوست چلاتے ہیں موبائل، جن کے پاس ہے انٹرنیٹ چلاتے ہیں، وہ سرچ کر کے دیکھ لیں، بڑی پرانی مثالیں ہیں یہ۔ پیچھے عید میلاد النبی کا بینر لگا ہے، آگے عورتیں ناچ رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ سلمے کے سامنے بورڈ لگا ہے، عید میلاد النبی کی خوشی میں آج 4 شو کیے جائیں گے۔ بھائی یہ کون سی عید میلاد النبی ہے؟ ہم کہتے ہیں میلاد النبی مناؤ لیکن سنت کے مطابق مناؤ۔ اور سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ہر سوموار کو میلاد النبی کی خوشی میں روزہ رکھو، جلوس نکالنے، بنگڑے ڈالنے، کھیریں پکانی، جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، پتہ نہیں یہ سارے معاملات۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ درست نہیں ہے۔ میلاد النبی ہم بھی مانتے ہیں، منانا بھی ہم مانتے ہیں، لیکن جو طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس سے بعد آ جاؤ بس۔ میلاد النبی منانے کا ایک ہی طریقہ ہے،
اور وہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، آپ بھی سنت کے مطابق ہر سوموار کو روزہ رکھیں، پھر پتہ چلے کہ آپ اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ جو طریقے، پھر ایک اور بات کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی نے روزہ رکھا ہے؟ ایک طرف عید اور دوسری طرف روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا ہے، عید نہیں ہے۔ عیدیں صرف اسلام میں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ یہ جمعے کے دن کو مجازی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جمعے کے دن کو منتخب کر کے روزہ نہ رکھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جو خرافات تم کرتے ہو، ہم کہتے ہیں بھائی یہ درست نہیں ہے، ان سے باز آ جاؤ۔ سنت کے مطابق میلاد النبی ہم بھی مانتے ہیں، منانا بھی ہم مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جو سنت کے مطابق، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق مناؤ۔ یہ خرافات بدعات سے بچ جاؤ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں بدعات سے بچ جاؤ، تب ہم بن جاتے ہیں عید میلاد النبی کے منکر، اور ہم کہتے ہیں بھی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس جیسی عید میلاد النبی کے ہم منکر ہی بہتر ہیں جو تیرے نبی کی سنت کے خلاف ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب